نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و ثنا تو بعد میری نہایت ہی وجب الحترام آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اشرکائی محفل بانیان محفل دعا ہے کہ خلاقی عالم سونی محفل اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرمائے اور یہ بھی دعا کرنا کہ خالق ارض و سما اساں سارے اندر ملوانا قبول و منظور فرما کے قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے اور جنہاں دوستاں اس حسین محفل دا تمام کیتا جناب بھائی مار محمد لطیف کاشی صاحب و دیگر برادران اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کوشش کا ویشنو قبول و منظور فرما کے انہاں دے گھر رچ مال رچ رزق اولاد برکت عطا فرماوے حضرات عزیز وقار اج دی حسین محفل خالصتاً ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شان اور مقام اور شہادت دے حوالے نال منعقد کی تھی گئی حضرات سی وقار میرے تو قبل قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دا بہت ہی خوبصورت انداز سے اندر مدللانہ خطاب سماعت فرمایا میرا کوئی خطاب کرن دا کوئی موڑ نہیں چونکہ شاہ صاحب تو بعد خطاب کرنا بندہ بھی نہیں میں تو صرف علاقے دا بندہ حاضری واسے آ گیا ہوں پھر قبلہ شاہ صاحب دا بیان ہے اب قبلہ شاہ صاحب دا بیان ہی سننا ہے بس حکم ہویا کہ میں صرف 2 منٹ چیک حدیث میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں شاہ صاحب نے بھی ازواج مطہرات اور حضور دی آل پاک اولاد پاک دے بارے بڑا خصوصی اور بہت ہی اچھے انداز خطاب فرمایا میں صرف 2 منٹ چیک محبت جملہ عرض کرنے اس بعد شاہ صاحب دا خطاب ہو سی وہ اتنا کہ سرکار فرمائیں کہ میرے اقربان نال میری آل نال محبت رکھنی ہے حضور دے صحابہ کر کے بھی خواہی کہ حضور دی آل نال محبت کریں دے کی میں حضور دی آل نال محبت کریں دے کی میں جی میں صحابہ نے حضور دی آل نال محبت کی تھی کوئی مئی دلال محبت کری نہیں سکتا تو دوستان عزیز وقار بس میں مقام حسین دے حوالے نال ایک جملہ عرض کرنا چاہنا پھر قدی وقت ہو سی تو محبت دے بارے بھی پہلے بھی تساں خطاب سنی ودے ہو صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کہ مقام حسین کیا ہے توجہ کرنا میدان احد صحابہ وجود دی معیت دشمن دے نال لڑ رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں جنگ شدت دے نال جاری ہے تفصیلہ نہیں جانا چاہتا اور نہیں اگر بیان کرنا تے وقت لگ سی مگر توجہ کرنا ایک لمحہ جنگ دے دوران ایسا آیا کہ تیرے میرے لجپال نبی دا جسم اقدس بھی زخمی ہو گیا حضور دا جسم اقدس بھی زخمی ہو گیا میرے آقا دے جسم اقدس تو بھی خون دے قطرات جاری ہو گئے حتیٰ کہ میرے آقا دے دندان مبارک دے کنارے بھی شہید ہو گئے اور یاد رکھنا کہ دندان مبارک شہید نہیں ہوئے حضور دے میدان احد کیونکہ دندان مبارک تک شہید ہونا اے آئے بے نبی بے آئے بے نبی بے آئے بے دندان مبارک دا کنارہ شہید ہوئے ہن ذرا توجہ کرنا علماء فرمانن جدو سچے موتی دا کنارہ ڈھے ونجے روشنی ود ویندی ہے صحابہ فرمانن جدو حضور مدینہ دی گلیاں چ مسکراوینا یا تا لعلہ الجدر حضور مسکراوینا حضور دے دندان مبارک تو نور دی ایسی شعاع نکل دی ہے کہ مدینہ دے در و دیواری منور ہو ویندے ہیں مدینہ دے در و دیواری منور ہو ویندے ہیں
حضور دے دندان مبارک دا کنارہ شہید ہوئے. ہن جملے تے غور رکھنا اور سرکار دے جسم اقدس تو خون مبارک دے قطرات بھی جاری ہوئے. ایک حضور دے صحابی ہیں جنہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. حضور دے صحابی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جسلے دیکھے کہ حضور دے جسم اقدس تو خون دے قطرات پہ نکل دن. حضرت مالک بن سنان دوڑ کے میرے نبی دے قریب آئے اور اپنے لبانوں اس مقام تے رکھے جتو خون مبارک دے قطرے پہ نکل لے ہیں. حضرت مالک بن سنان نے میرے نبی دے خون مبارک نو چوسیا. وہ قطرات چوس کے حضرت مالک بن سنان دے جسم اقدس جدو میرے نبی دا خون مبارک پہنچیا حضور دے خون دے قطرات پہنچے. میرے نبی نے سارے صحابہ نو جمع فرمائے. جمع فرماون تو بعد میرے نبی فرمائے صحابہ اے دسو کہ جنتی شخص نو دیکھنا چاہنے ہو, جنتی شخص نو دیکھنا چاہنے ہو. صحابہ عرض کردن جی یا رسول اللہ فدا کا ابھی وگن بھی اساڑے ماں باپ تے قربان ہو جاویں. تھوڑے ہاں دیکھنا چاہنے ہاں کہ کون خوش نصیب ہے, وہ کون جنتی ہے جنو آپ جنتی ٹکٹ عطا فرما. یار کرنٹ دے یار توجہ ہے نا بات دی اونچی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ توجہ جملے تے کریم. حضرت مالک بن سنان موجودن نبی دے صحابہ بھی موجودن. حضور فرمائے جنتی شخص نو دیکھنا چاہنے ہو جی یا رسول اللہ سب دیکھنا چاہنے ہیں. اور میرے ول توجہ رکھی اے دا مطلب اے ہویا کسے جنتی شخص دا دیدار کرنا کسے جنتی شخص نو دیکھنا حضور دا حکم بھی ہے صحابہ دا عمل بھی ہے. حضور دا حکم بھی ہے صحابہ دا عمل بھی ہے. کسے جنتی شخص نو دیکھنا جنتی شخص دے قول چل کے جامنا او دا دیدار کرنا صحابہ دی بھی سنت ہے میرے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے. اونچی آنکھنا ذرا سبحان اللہ. صحابہ جدو عرض کی تھی حضور دیکھنا چاہنے ہیں وہ جنتی شخص کون ہے. انہوں میرے ول توجہ رکھی. میرے نبی نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ول آپ ول اشارہ کر کے فرمائے اگر جنتی شخص دیکھنا چاہنے ہو تو میرے مالک بن سنان نو دیکھو, مالک بن سنان نو دیکھو. ان ذرا میرے ول توجہ رکھی. حضرت مالک بن سنان نے میرے نبی دے خون مبارک دے قطرات چوسے. اس تو سادے لفظ چاکھا حضرت مالک بن سنان دے جسم اقدس میرے نبی دے خون دے چاند قطرے گئے. میرے نبی فرمائے اے جنتی. مالک بن سنان نے جسم اقدس خون دے چاند قطرے گئے. میرے نبی دے حضور فرمائے اے جنتی ہے. ان ذرا توجہ کری میں تیرے کل پوچھنا جس دے جسم وچ میرے نبی دے خون مبارک دا چاند قطرے جامن او جنتی تے جے دے جسم وچ سر تو لا پیراں تک سارا خون ہی میرے مصطفیٰ دا ہوے. جے دے جسم حضور دے خون مبارک دے چند قطرے جامن او جنتی تے جے دے جسم سر تو لا پیراں تک سارا خون ہی میرے مصطفیٰ دا ہوے. او کیا بن دے. ہن توجہ رکھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر دے بارے بھی حضور فرمائے جنتی ہے. کیوں جی ایک پیالہ خون دا پیتے. ہن توجہ رکھی میں جملہ دیونا چاہنا ایک پیالے والا بھی جنتی چند قطرے والے بھی جنتی تے پورے خون والے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ پورے خون والے جنتیاں دے سردار بن گئے. اللہ اکبر. ایک پیالے والا جنتی چند قطرے والے جنتی پورے خون والے جنتیاں دے سردار بن گئے. اونچی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ. پورے خون والے جنتیاں دے سردار بن گئے. تو دوستان اسی وقار اس تو ود کے نبی دے نواسگان دی شان کیا ہو سکتی ہے مقام کیا ہو سکتا ہے کہ میرے نبی نے جناب امام حسین بارے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں. اور امام حسن کے بارے فرمائے اے میرا بیٹا سردار ہے اے میرا بیٹا سردار ہے. تو جنتی گروہ دے درمیان صلح کراسی. ہن میرے ول توجہ وقت نہیں وگرنا میں او جنتی گروہاں دا ذکر بھی کردا بس اتنا عرض کرنا چاہنا اے دوویں نبی دے شہزادے جنتی جواناں نے اونچی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ جنتی جواناں دے سردار وقت کے نہیں وقت ہو سی تے انشاءاللہ ذوق بھی تازے حسن نہیں وقت نہیں ہے نماز دا ٹائم بھی ہے. سبحان اللہ. چلو ایک شعر سنا دینا ایک شعر سنا دینا اردو دا شعر سنا دے مگر سمجھ آوے جائے. اونچی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ اور اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. سنو کہ اساں حسین نو کیویں منے نے
اسا حسین نو کی میں منینے لفظاں دے غور کرے سو بلا سمجھ آسی کہ میں آدھا کے کھڑا اور انہاں لفظاں دا معنی کے شعر اردو دیں مگر آسان اردو ہے سمجھ سارے انگ نواز ایسی سنو کہ سنی حسین نو کی میں منینے اے جملہ میں ہر محفل چادر آنا کہ کچھ لوگ سادے بھی آدن اساں بھی جنے سنی ہیں اساں بھی حسینی ہیں یہ سارے سنی لوگ جملہ بلند راندر اساں بھی حسینی ہیں میں آنا یہ جملہ غلط ہے بارہویں کی میں کہا اساں بھی حسینی نہیں اساں ہی حسینی ہیں جنہوں سمجھ آئی ہوئے آپ کو نظر سبحان اللہ اساں ہی حسینی ہیں انہیں دو شعر سنا دے مگر اجازت دے وے تھے اچھی آپ کو نظر سبحان اللہ آؤ میرے نبی لمبے آدھی پاک رات دے غلام و قربان ونجا سنو میرا حسین کون ہے حسین دا مقام کیا ہے حسین دی شان کیا ہے میں فقیر تو سنو حسین دا مقام حسین دی شان سنو توجہ لفظاں تے کریم آدارا میزون عدل پر اس کو نہ تولیے سستی ہے کائنات اور مہنگا حسین ہے سستی ہے کائنات اور مہنگا حسین ہے یا تو سمجھ نہیں آئی جو سمجھ آویا تو سبحان اللہ ہی میں نہ کھوا تو اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ اچھا چلو جڑا اگلا شعر پڑھتا پیا نا او وقت سنانا ہک ہوندے مقتا ہک ہوندے مطلع میں سادے لفظ چاہتا مطلع اسنو آدن ابتدا مقتا اسنو آدن انتہا سمجھ آگئی ہے نا دو لفظاں دی سمجھ مطلع دمانا کیوے ابتدا اکثر نات خانہ تو سن دے ہو سوتے آندن میں مطلع عرض بیا کرنا نات پڑھ کے انسان آخر دے اکثر میں مقتا عرض بیا کرنا یعنی آخری شعر ہے مطلع دمانا ابتدا تے مقتا دمانا انتہا ہون شعر سنا ما اگر توجہ ہے سے اونچی آنکھوں نظر سبحان اللہ آج ذرا توجہ کریں شاکر میرا کلام یہ مقبول کیوں نہ ہو مطلع میرا حسین ہے مقتا حسین ہے مطلع میرا حسین ہے مقتا حسین ہے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ بس اللہ تعالیٰ میرے الفاظ اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرمائے